بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ساتھیوں، امید ہے آپ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ قرآن شریف میں بیان شدہ قصص میں سب سے بڑا قصہ موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ آپ اللہ کے اولو العزم رسول تھے۔ آپ کا قصہ قرآن کریم کی 73 سورتوں میں جا بجا پھیلا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ القصص آیت 1 تا 3 میں فرماتے ہیں، طاسین میم، یہ روشن کتاب کی آیات ہیں۔ ہم آپ کے سامنے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا صحیح واقعہ بیان فرماتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں، ان آیات میں اہل ایمان کے لیے نصیحت اور یاد دہانی ہے، جبکہ انہی آیات میں فاسق، نافرمان، کجرو لوگوں کے لیے ڈر اور وعید ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے مخلص پیغمبر ہیں۔ انہیں اللہ سے ہم کلام ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر خیر سورہ مریم آیت 51 میں ان الفاظ میں فرمایا ہے، اس قرآن میں موسیٰ کا ذکر بھی کیجئے جو چنا ہوا اور رسول اور نبی تھا۔ آپ کا نسب نامہ اس طرح سے ہے، موسیٰ بن عمران بن قہس بن لاوا بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم۔ آپ کے اور یعقوب علیہ السلام کے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سانولے رنگ کے تھے، کافی تنومند اور لہیم شہیم تھے، قوت اور ہمت والے تھے، حتیٰ کہ بعض نے لکھا ہے کہ ان میں 10 آدمیوں کی طاقت موجود تھی۔ آپ کی زبان میں لکنت تھی۔ سورہ زخرف آیت 52 میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کی زبانی یہ بات نقل کی ہے، کیا میں بہتر نہیں ہوں بنسبت اس کے جو بے توقیر ہے اور صاف بول بھی نہیں سکتا۔ آپ کبھی کبھی بات کرتے ہوئے اٹک جاتے تھے، لیکن یہ بات نبی ہونے میں مانے نہیں ہے۔ سورۃ القصص آیت 34 میں ہے، اور میرا بھائی ہارون مجھ سے بہت زیادہ فصیح زبان والا ہے۔ آپ کی گفتگو میں روانی نہیں تھی، یہی وجہ ہے کہ آپ نے ہارون علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی۔ اس کی تفصیل کچھ یوں ہے، بنی اسرائیل یعنی سیدنا یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سیدنا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں فلسطین سے مصر کی جانب نقل مکانی کی۔ سورۃ یوسف آیت 99 میں ہے، یوسف نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی۔ اسی طرح سورہ یوسف آیت 100 میں ہے، اور اس نے اپنے تخت پر اپنے ماں باپ کو اونچا بٹھایا اور سب اس کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام، ان کی بیوی اور ان کے صاحبزادے سب کے سب ہجرت کر کے یوسف علیہ السلام کے پاس مصر پہنچ گئے۔ یوسف علیہ السلام مصر کے حاکم تھے، پھر سب وہیں رہائش پذیر ہو گئے۔ مورخین نے لکھا ہے، جب وہ مصر میں داخل ہوئے تھے تو ان کی تعداد 80 تھی، پھر ان کی تعداد بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ جب موسیٰ علیہ السلام انہیں لے کر مصر سے باہر نکلے تو ان کی تعداد تقریباً 6 لاکھ کے قریب تھی، اور یہ سب یوسف علیہ السلام کے عہد کے بعد ہوا۔ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر کا بادشاہ فرعون تھا۔ فرعون ایک لقب ہے، جیسے کیسر، کسریٰ اور نجاشی لقب ہیں۔ ملک حبشہ کے ہر بادشاہ کو نجاشی کہتے ہیں، ملک روم اور قسطنطنیہ کے ہر فرمانروا کو کیسر کہتے ہیں، ملک فارس کے ہر بادشاہ کو کسریٰ کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے اسی طرح جو بھی ملک مصر کا بادشاہ بنتا تھا اسے فرعون کہا جاتا تھا، اور یہ سب اس زمانے کی باتیں ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں اس فرعون کا نام عیان بن وعید تھا۔ اس کے عہد میں یوسف علیہ السلام صاحب اختیار ہو گئے۔ یہ آپ کا بہت احترام کرتا تھا، اچھی طرح جانتا تھا کہ یوسف علیہ السلام اس کے دین پر نہیں ہے، اس کے باوجود وہ آپ پر اعتبار کرتا تھا۔ آپ ہی اس کی سلطنت کے اہم امور سر انجام دیتے تھے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنی خداداد حکمت عملی سے ملک کو قحط سے بچایا، بھوک اور افلاس سے نجات دلائی۔ اس لحاظ سے یوسف علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل نے شاہانہ زندگی بسر کی۔ ملک مصر میں انہیں اعلیٰ مقام حاصل تھا۔ عیان کی وفات کے بعد قابوس بن موصب بادشاہ بنا۔ یہ نہایت جابر، ظالم اور مشرک تھا۔ اس نے بنی اسرائیل پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑ دیے، لیکن ایسا یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد میں ہوا۔ پھر قابوس کی وفات کے بعد ایک اور فرعون مصر پر حکمران ہوا۔ یہ ولید بن معصب تھا، یعنی قابوس کا بھائی تھا۔ اس کی بیوی آسیہ بنت مزاحم تھی۔ ان کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، مردوں میں تو بہت سے کامل ہوئے، لیکن عورتوں میں مریم بنت عمران اور فرعون کی بیوی آسیہ کے سوا اور کوئی کامل نہیں ہوا۔ بلا شبہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسی ہے جیسے تمام کھانوں پر سرید کی فضیلت ہے۔ آسیہ ایک نیک، پاک باز اور مومنہ خاتون تھیں۔ فرعون نے انہیں زبردستی غصب کر کے لانے کا ارادہ کیا، یعنی ان کے باپ سے چھین کر زبردستی اپنے پاس رکھنے کا ارادہ کیا۔ اس پر ان کے باپ نے کہا کہ وہ ابھی کم عمر ہے۔ فرعون بولا، نہیں، وہ کم عمر نہیں ہے،
تو اس کا نکاح حق مہر کے عوض میرے ساتھ کر دے۔ اب آسیہ کا باپ ان کے پاس آیا اور فرعون کے ارادے سے انہیں باخبر کیا۔ انہوں نے کہا، میں ایک کافر سے کس طرح شادی کر سکتی ہوں؟ اس پر فرعون نے پورے خاندان کو ہلاک کرنے کی دھمکی دی۔ آخرکار سیدہ آسیہ نے اپنے خاندان کو بچانے کے لیے اس سے نکاح کر لیا، لیکن اس سے حق مہر لینا پسند نہ کیا۔ اس طرح سیدہ آسیہ نے دل سے برا جانتے ہوئے فرعون کے ساتھ زندگی بسر کی۔ اس کے گھر پہنچ کر وہ اس جیسی کافرہ نہیں بنی بلکہ پکی مومنہ رہی۔ یہ تھا ان کی شادی کا واقعہ۔ یہ فرعون یعنی ولید بن معصب بہت جابر اور ظالم تھا۔ ظلم و جبر کی ان آخری حدوں کو پہنچ گیا تھا جن تک انسانوں میں سے شاید ہی کوئی پہنچا ہوگا، یہاں تک کہ اس نے رب ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ وہ اللہ کا انکار کرتے ہوئے کہا کرتا تھا۔ فرعون کہنے لگا، اے درباریوں، میں تو اپنے سوا کسی کو تمہارا معبود نہیں جانتا۔ کہنے لگا، تم سب کا رب میں ہی ہوں، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ سورۃ القصص آیت 4 میں فرماتے ہیں، یقیناً فرعون نے زمین میں سرکشی کر رکھی تھی اور وہاں کے لوگوں کو گروہ گروہ بنا رکھا تھا اور ان کے ایک فرقے کو کمزور کر رکھا تھا اور ان کے لڑکوں کو تو ذبح کر ڈالتا تھا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ بلا شک و شبہ وہ تھا ہی فساد کرنے والوں میں سے۔ اس نے لوگوں کے گروہ اور جماعتیں بنا رکھی تھیں۔ فرعون کے زمانے میں بنی اسرائیل سب سے حقیر اور کمزور قوم تھی، جبکہ مصر میں یہی لوگ شاہانہ زندگی گزار رہے تھے۔ فرعون نے اعلان کروا رکھا تھا کہ بنی اسرائیل سب کے سب غلام ہیں۔ وہ ان سے زر خرید غلاموں کی طرح مزدوری لیا کرتا تھا۔ ان کی عورتوں سے لونڈیوں باندیوں جیسا سلوک کیا جاتا تھا۔ وہ جو چاہتا ان سے کرتا تھا۔ اس نے یہ حکم اپنی رعایا میں عام دے رکھا تھا۔ مصر کے باشندے اعلیٰ درجے کے لوگ سمجھے جاتے تھے۔ وہ قبطی کہلاتے تھے۔ فرعون نے بنی اسرائیل کو غلام اور کمزور بنا رکھا تھا اور بنی اسرائیل اس ذلت سے نجات پانے کا انتظار کر رہے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ انہیں ایک بشارت ملی ہوئی تھی۔ اس کے مطابق ان کا نظریہ تھا، فرعون کے گھر سے ایک بچہ نکلے گا جو انہیں نجات دلائے گا، اور یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ یہ بشارت انہیں اس طرح سے ملی تھی کہ خود فرعون نے خواب دیکھا تھا کہ بیت المقدس سے آگ نکل کر مصر کی جانب بڑھتی چلی آ رہی ہے۔ وہ آگ مصر میں موجود تمام لوگوں کو جلائے ڈالتی ہے، مگر اس آگ سے بنی اسرائیل کے گھر محفوظ رہتے ہیں۔ فرعون نے اس خواب کی تعبیر کاہنوں سے پوچھی۔ وہ کاہن اس کے نزدیک عالم تھے۔ انہوں نے خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ ایسا پیدا ہونے والا ہے جس کی وجہ سے مصریوں کی ہلاکت ہوگی۔ یہ تعبیر سن کر فرعون تو ڈر گیا۔ تب اس نے ایک خوفناک حکم جاری کیا، بنی اسرائیل میں جو بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ اللہ کی قدرت دیکھیے کہ ہارون اس سے پہلے پیدا ہو چکے تھے اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ امیت سے تھیں۔ فرعون نے اپنا حکم یوں جاری کیا تھا کہ اگر لڑکے پیدا ہوں تو انہیں قتل کر دیا جائے، بیٹیاں پیدا ہوں تو انہیں زندہ چھوڑ دیا جائے۔ چنانچہ ایسے ہی کیا جانے لگا۔ ہر نومولود بچے کو قتل کیا جانے لگا۔ یہ تھا بچوں کو ذبح کرنے کا حکم جو بنی اسرائیل میں شروع ہوا۔ اس کا طریقہ انہوں نے یہ اختیار کیا کہ ہر حاملہ عورت کی نگرانی شروع کر دی۔ دایا عورتوں کی یہ ڈیوٹی لگائی کہ حاملہ عورتوں کی اطلاع دیں گی، اور جو دایا اطلاع نہ دیتی اسے بھی قتل کر دیا جاتا۔ اس طرح فرعون اور اس کے وزیروں کو ہر نومولود کی خبر دی جاتی تھی۔ ان دنوں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنے حمل کے ابتدائی دنوں میں تھیں۔ انہوں نے اپنے حمل کو چھپائے رکھا اور دایا عورتوں سے بھی خود کو چھپائے رکھا، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت آ گیا۔ صرف قریب کے چند لوگ ہی جانتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد وہ فکرمند رہنے لگیں۔ پہلے تو انہوں نے خود کو چھپا لیا تھا، مگر اب بچے کو کیسے چھپائیں؟ پھر بھی اپنی پوری کوشش کرتی رہیں، یہاں تک کہ ان کے پاس اللہ کا حکم آ گیا۔ یہ حکم اللہ نے ان کے دل میں ڈال دیا تھا۔ سورۃ القصص آیت 7 میں ہے، اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی کہ اسے دودھ پلاتی رہ، اور جب تجھے اس کی نسبت کوئی خوف معلوم ہو تو اسے دریا میں بہا دینا، اور کوئی ڈر خوف رنج غم نہ کرنا۔ ہم یقیناً اسے تیری طرف لوٹانے والے ہیں اور اسے اپنے پیغمبروں میں بنانے والے ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ جب تفتیش اور تحقیق شروع ہو یا خطرات بڑھ جائیں تو اسے دریا میں ڈال دیں، اور پھر واقعی تلاش شروع ہو گئی۔ بنی اسرائیل پر سختی کی گئی۔ موسیٰ کی ماں نے اللہ کے حکم کے مطابق بچے کو صندوق میں رکھا اور دریا میں چھوڑ دیا۔ ساتھ ہی موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا کہ تو بھی اس کے پیچھے پیچھے چلتی جا۔ چنانچہ وہ دریائے نیل کی موجوں میں چلے گئے اور ان کی بہن کنارے کنارے چلتی گئی، اپنے بھائی کی نگرانی کرتی جا رہی تھی کہ دریا میں ڈالنے کے بعد کیا بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ القصص آیت 11 میں فرماتے ہیں،
موسیٰ کی والدہ نے ان کی بہن سے کہا تو اس کے پیچھے پیچھے جا، تو وہ اسے دور سے دیکھتی رہی اور فرعونیوں کو اس کا علم ہی نہیں ہوا۔ صندوق بہتا ہوا فرعون کے محلات کے قریب آن ٹھہرا۔ محلات دریائے نیل کے کنارے تھے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ القصص میں فرماتے ہیں فرعون کے آدمیوں نے صندوق اٹھا لیا، آخر یہی بچہ ان کا دشمن ہوا اور ان کے رنج کا باعث بنا۔ اب وہ اس کی بھلائی چاہ رہے ہیں، لیکن وہی فرعونیوں کے لیے وبال جان بننے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ القصص آیت 8 میں فرماتے ہیں کچھ شک نہیں کہ فرعون اور حامان اور ان کے لشکر تھے ہی خطا کار۔ فرعون کی بیوی نے فوراً پہچان لیا کہ یہ بچہ بنی اسرائیل میں سے ہے، چنانچہ اس نے کہا، اور فرعون کی بیوی نے کہا یہ تو میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، بہت ممکن ہے کہ یہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ اور یہ لوگ شعور ہی نہیں رکھتے تھے، مطلب یہ کہ اس پورے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے انہیں آگاہی نہیں ہوئی۔ اس پر فرعون نے کہا یہ صرف تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری نہیں۔ میں نہیں چاہتا بنی اسرائیل کا کوئی بچہ میری نگرانی میں پلے، لہٰذا یہ صرف تیری ہی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر فرعون یہ بات بھی کہہ دیتا کہ یہ میری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دیتا، لیکن اس نے یوں کہا کہ یہ صرف تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری نہیں۔ اور پھر ہوا بھی یہی، موسیٰ علیہ السلام آسیہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن گئے، فرعون کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہ بنے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ القصص آیت 10 میں فرماتے ہیں اور موسیٰ کی والدہ کا دل بے قرار ہو گیا، یعنی ان کا دل موسیٰ علیہ السلام کی یاد کے علاوہ دنیا کی ہر چیز سے خالی ہو گیا۔ ماں کی محبت کا حال دیکھیے، مصیبت اس پر کیا گزرتی ہے، وہ مہربانی جو ماں کے دل میں ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل بے قرار ہو گیا، یعنی موسیٰ کی محبت کے سوا اس کے دل میں کچھ نہ رہا، ہر وہ چیز جو اسے پیاری تھی موسیٰ کی محبت پر غالب نہ آ سکی، بس اس دل میں موسیٰ ہی موسیٰ تھے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ القصص آیت 10 میں فرماتے ہیں قریب تھیں کہ اس واقعہ کو بالکل ظاہر کر دیتیں اگر ہم ان کے دل کو ڈھارس نہ دے دیتے، یہ اس لیے کہ وہ یقین کرنے والوں میں رہے۔ اب دیکھیے اللہ کی قدرت، ان کے نور چشم کو کس طرح ان کی طرف لوٹایا۔ بچہ جب محل میں پہنچا اس نے دودھ کے لیے رونا شروع کر دیا، اس کے لیے دودھ پلانے والی عورتیں لائی گئیں، لیکن بچے نے کسی عورت کا دودھ نہ پیا، آخر وہ بچے کو اٹھا کر باہر لائے۔ اللہ تعالیٰ آیت 12 میں فرماتے ہیں اور ان کے پہنچنے سے پہلے دایوں کا دودھ موسیٰ پر حرام کر دیا تھا، جو عورت بھی آپ کو دودھ پلانے کی کوشش کرتی ناکام ہو جاتی۔ ظاہر ہے یہ رکاوٹ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی، کوئی دودھ پلانے میں کامیاب ہو بھی کیسے سکتی تھی۔ ادھر موسیٰ کی بہن دور کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ سورۃ القصص آیت 12 میں ہے یہ کہنے لگیں کہ میں تمہیں ایسا گھرانہ نہ بتاؤں جو اس بچے کی تمہارے لیے پرورش کرے اور ہوں بھی وہ اس بچے کے خیر خواہ۔ انہوں نے پوچھا اے بچی تو کیسے جانتی ہے کہ وہ اس بچے کے خیر خواہی کریں گے؟ اس لیے کہ وہ ایک غریب گھرانہ ہے، جب انہیں معلوم ہوگا کہ یہ بچہ فرعون کے گھر سے آیا ہے تو انہیں انعام و اکرام ملنے کی نوید رہے گی۔ اس گھر میں ایک نیک سیرت خاتون ہے، وہ اس بچے کو بخوشی دودھ پلانا قبول کرے گی۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، چنانچہ آپ کی بہن انہیں گھر لے آئی۔ والدہ محترمہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلایا تو انہوں نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا۔ سیدہ آسیہ نے ان کی طرف پیغام بھیجا کہ وہ محل میں آ جائے، جب تک بچہ دودھ پیتا رہے وہ ان کے پاس محل میں ہی رہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا میرے اہل و عیال ہیں، میرے خاوند بھی ہیں، لہٰذا ان کے ہوتے ہوئے میں گھر نہیں چھوڑ سکتی۔ اب چونکہ بچے نے کسی اور کا دودھ پینا قبول نہیں کیا تھا اس لیے وہ خود بچے کو لے کر آتے تھے۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا بے حد احترام ہونے لگا۔ فرعون کے حقارے تحفے تحائف ان کے گھر لانے لگے۔ اللہ تعالیٰ آیت 13 میں فرماتے ہیں پس ہم نے اسے اس کی ماں کی طرف واپس پہنچایا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور آزردہ خاطر نہ ہو اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام شاہی محل میں بڑھنے پلنے لگے، یہاں تک کہ 18 سال کے خوبرو نوجوان ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ آیت 14 میں فرماتے ہیں اور موسیٰ جب اپنی جوانی کو پہنچ گئے اور پورے توانا ہو گئے تو ہم نے انہیں علم و حکمت عطا فرمائی۔ نیکی کرنے والے کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ وقت گزرتا رہا، ایک روز آپ ایسے وقت میں راستے سے گزر رہے تھے جس وقت عموماً لوگ گھروں سے نہیں نکلا کرتے تھے، کہا جاتا ہے وہ دوپہر کا وقت تھا۔ آپ شہر میں داخل ہوئے، لوگ غفلت میں تھے، اکا دکا لوگ ہی تھے۔ آپ نے 2 آدمیوں کو لڑتے جھگڑتے دیکھا،
ان میں سے ایک آدمی بنی اسرائیل کا تھا اور دوسرا فرعون کی قوم سے تھا، یعنی مصری تھا۔ آپ کی قوم والے نے اپنے دشمن کے خلاف آپ سے مدد مانگی۔ آپ کی حمیت نے جوش مارا۔ آپ نے دیکھا مصری اس کمزور اسرائیلی کو پکڑے ہوئے تھا، بس موسیٰ نے آگے بڑھ کر مصری کی تھوڑی پر مکہ دے مارا۔ آپ کا مقصد تو صرف اسرائیلی کی مدد کرنے کا تھا، لیکن موسیٰ میں بہت زیادہ قوت تھی، اس لیے ایک ہی مکہ لگنے سے مصری کا کام تمام ہو گیا۔ سورۃ القصص آیت 15 میں ہے، پس موسیٰ نے اس کو مکہ مارا جس سے وہ مر گیا۔ موسیٰ کو بہت تعجب ہوا کہ یہ کیا ہو گیا، ان کا قتل کرنے کا تو کوئی ارادہ ہی نہیں تھا۔ انہوں نے فوراً کہا، یہ تو شیطانی کام ہے، آپ یہ کہنا چاہتے تھے کہ میرا ارادہ اسے قتل کرنے کا نہیں تھا، یہ فعل تو شیطان نے کیا ہے، شیطان نے مجھے بے قابو کر دیا تھا۔ آیت 15 میں فرماتے ہیں، یقیناً شیطان دشمن اور کھلے طور پر بہکانے والا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ موسیٰ جانتے تھے کہ شیطان دشمن ہے اور وہ گمراہ کرتا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ توحید پرست تھے اور مشرکین میں سے نہ تھے۔ یہی تو باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ آیت 14 میں ہے، اور نیکی کرنے والوں کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ آپ ایمان پر تھے، کفر پر نہ تھے۔ آپ نے بلا ارادہ ہونے والے اس گناہ پر معافی مانگی، اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کی، جیسا کہ آیت 16 میں آتا ہے، پھر کہنے لگا، اے پروردگار، میں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا، تو مجھے معاف فرما دے۔ اللہ نے اسے بخش دیا، اور وہ بخشنے والا بہت مہربانی کرنے والا ہے۔ یہ گناہ بلا ارادہ تھا۔ پھر آپ نے ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا، کہنے لگے، اے میرے رب، جیسے تو نے مجھ پر یہ کرم کیا، میں بھی ہرگز اب کسی گناہ گار کا مددگار نہیں بنوں گا۔ تاہم انہیں اس بات سے خدشہ لاحق ہو گیا تھا کہ کہیں انہیں اس مصری کے قتل کے بدلے قتل نہ کر دیا جائے، جیسا کہ آیت 18 میں آتا ہے، صبح ہی صبح ڈرتے ڈرتے اندیشے کی حالت میں خبریں لینے کے لیے شہر میں گئے۔ اچانک دیکھا کہ وہی شخص جس نے کل ان سے مدد طلب کی تھی ان سے فریاد کر رہا تھا۔ موسیٰ نے اس سے کہا، اس میں شک نہیں کہ تو صریح گمراہ ہے۔ مطلب یہ کہ انہوں نے کل جیسا ہی منظر دیکھا، وہی اسرائیلی ایک دوسرے مصری سے لڑ رہا تھا۔ انہیں دیکھ کر پھر ان سے مدد مانگی۔ تب آپ نے فرمایا، تو جھگڑالو آدمی ہے، تاہم آپ آگے بڑھے تاکہ اس کی مدد کریں۔ تب وہ کہنے لگا، موسیٰ، کیا جس طرح تو نے کل ایک مصری کو قتل کیا ہے مجھے بھی مار ڈالنا چاہتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام اس کی بات سمجھ گئے کہ کل والی خبر شہر میں پھیل چکی ہے۔ انہوں نے خود کو چھپانا چاہا۔ اس وقت آپ کے پاس آل فرعون سے ایک مومن آدمی بھاگتا ہوا آیا۔ وہ موسیٰ سے بہت محبت کرتا تھا۔ اس کا ذکر آیت 20 میں آیا ہے۔ شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا، موسیٰ، یہاں کے سردار تیرے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں، پس تو فوراً چلا جا، مجھے اپنا خیر خواہ مان، اس سے پہلے کہ وہ تجھے گرفتار کر لیں، جلدی کر، یہاں سے نکل جا۔ آپ خوف زدہ ہو گئی، کیونکہ فرعون تو پہلے ہی آپ سے محبت نہیں کرتا تھا۔ اس نے تو آپ کو سیدہ آسیہ کے کہنے پر محل میں رکھا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ فرعون کی قوم کے دوسرے سردار بھی یہ بات اچھی طرح جانتے تھے کہ آپ بنی اسرائیل میں سے ہیں۔ وہ آپ سے بغض رکھتے تھے۔ ان کے ہاتھ موقع آ گیا تھا۔ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے قتل کا مشورہ کیا تھا۔ چنانچہ موسیٰ وہاں سے خوفزدہ ہو کر نکل کھڑے ہوئے۔ مصری آپ کی تلاش میں تھے۔ فرعون نے اپنے جاسوس آپ کی تلاش میں بھیج دیے تھے۔ ادھر موسیٰ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگ رہے تھے، اے میرے پروردگار، مجھے ظالموں کے گروہ سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی، آپ کو راستہ بھی دکھایا۔ آپ جنگل کی طرف نکل کھڑے ہوئے۔ آپ کے پاس کھانا تھا نہ پانی، نہ آپ کے پاس سواری کا جانور تھا۔ آپ کو کچھ معلوم نہ تھا کہ کدھر جا رہے ہیں، بس آپ جنگل میں چلتے رہے۔ آپ مصر سے فلسطین کی طرف جا رہے تھے۔ راستے میں آپ کے جوتے بھی ٹوٹ گئے۔ اب ننگے پاؤں سفر شروع ہوا۔ بھوک لگتی تو درختوں کے پتے کھا لیتے۔ اس طرح آپ مدین پہنچ گئے۔ مدین اللہ کے نبی شعیب علیہ السلام کی بستی تھی۔ اس وقت شعیب علیہ السلام کافی بوڑھے ہو چکے تھے، اور یہ واقعہ شعیب علیہ السلام کی قوم کی تباہی کے بعد کے ہیں۔ آپ مدین کے پانی پر پہنچ گئے۔ مدین کے باہر ان کی پانی کی جگہ، وہیں وہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلاتے تھے، اپنے لیے بھی وہیں سے پانی لیتے تھے۔ موسیٰ نے دیکھا کہ لوگ آ جا رہے ہیں، کسی کے پاس بکری ہے، کسی کے پاس اونٹ ہے۔ انہوں نے حوض بنا رکھے ہیں، وہ کنویں سے پانی نکال کر ان حوضوں میں ڈالتے ہیں۔ مال مویشی کے لیے الگ حوض ہیں اور انسانوں کے لیے الگ حوض۔ آپ نے وہاں دو ایسی عورتوں کو دیکھا جن کے پاس بکریاں تھیں۔ وہ اپنی بکریوں کو پانی سے دور ایک طرف لیے کھڑی تھیں، ان کو پانی کی جانب جانے سے روکے ہوئے تھیں۔ آیت 23 میں ہے، مدین کے پانی پر جب آپ پہنچے تو دیکھا لوگوں کی ایک جماعت وہاں پانی پلا رہی ہے، اور دو عورتیں الگ کھڑی اپنے جانوروں کو روکتی ہوئی دیکھیں۔
موسیٰ کو یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ سب لوگ تو اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور یہ دونوں پیچھے کھڑی ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ پوچھا کہ تمہارا کیا معاملہ ہے، یعنی تم اپنی بکریوں کو پانی کیوں نہیں پلا رہی؟ آیت 23 میں آتا ہے، وہ بولی کہ جب تک یہ چرواہے واپس نہ لوٹ جائیں ہم پانی نہیں پلاتی، اور ہمارے والد بہت بڑی عمر کے بوڑھے ہیں، مطلب یہ ہے کہ اتنی بھیڑ میں ہم کیسے داخل ہوں؟ یہ سن کر موسیٰ آگے بڑھے، طاقت سے ان لوگوں کو پیچھے ہٹایا اور پانی نکال کر ان کی بکریوں کو پلایا، پھر ایک درخت کے سائے کے نیچے جا بیٹھے اور یوں دعا کرنے لگے، اے پروردگار تو جو کچھ بھلائی میری طرف اتارے میں اس کا محتاج ہوں۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ننگے پاؤں مدین پہنچے تھے، ان کے پاؤں کی جلد اتر گئی تھی، پیٹ بھوک کی شدت کی وجہ سے کمر سے لگ رہا تھا، درختوں کے پتے کھاتے رہے تھے، اس لیے ان کے منہ سے پتوں کی بو آتی تھی، لہٰذا اس وقت وہ سخت حاجت مند تھے، بھوک شدید تھی، اذیت بھی بہت پہنچی تھی، لیکن وہ کسی سے بھی سوال کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ ان دونوں عورتوں نے ان کی دعا کے الفاظ سن لیے، دونوں اپنے والد شعیب کے پاس آئیں، انہیں موسیٰ کے بارے میں بتایا اور یہ بھی بتایا کہ وہ شخص محتاج ہے لیکن بہت خوددار ہے، جیسا کہ آیت 25 میں ہے۔ اتنے میں ان دونوں عورتوں میں سے ایک شرم و حیا سے ان کی طرف چلتے ہوئے آئی اور کہنے لگی، میرے باپ آپ کو بلا رہے ہیں، آپ نے ہمارے جانوروں کو جو پانی پلایا ہے اس کی اجرت دینا چاہتے ہیں۔ موسیٰ خوددار ہونے کے باوجود اس وقت شدید حاجت مند تھے، چنانچہ موقع کی مناسبت سے ان کے ساتھ چل پڑے۔ وہ عورت مارے حیا کے چھپ رہی تھی، یہ بات محسوس کر کے اس سے آگے چلنے لگے، کوئی موڑنا ہوتا تو لڑکی اس سمت میں کنکر پھینک دیتی، موسیٰ اس سمت میں مڑ جاتے، اس طرح وہ گھر تک پہنچے۔ موسیٰ کی ملاقات شعیب علیہ السلام سے ہوئی، انہوں نے اپنے بارے میں بتایا کہ جو واقعات ان کے ساتھ پیش آئے تھے وہ بتائے۔ شعیب علیہ السلام نے ان سے فرمایا، کہنے لگے، اب نہ ڈر، تو نے ظالم قوم سے نجات پا لی۔ ان دونوں میں سے ایک نے کہا، ابا جان آپ انہیں مزدوری پر رکھ لیجئے کہ جنہیں آپ اجرت پر رکھیں، ان میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو مضبوط اور ایماندار ہو۔ پھر شعیب علیہ السلام نے اس سے اپنی ایک بیٹی کا نکاح کرنا چاہا، جبکہ موسیٰ کے پاس تو کوئی چیز نہیں، لہٰذا سوال یہ پیدا ہوا کہ حق مہر کیا طے پائے۔ اس نے کہا، میں اپنی ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک کو آپ کے نکاح میں دینا چاہتا ہوں، اس پر کہ آپ 8 سال تک میرا کام کاج کریں، ہاں اگر آپ 10 سال پورے کریں تو یہ آپ کی طرف سے بطور احسان ہے، یعنی 8 سال تک آپ ضرور بکریاں چرائیں، اس کے بعد کے 2 سال کا آپ کو اختیار ہے، اگر آپ خوشی سے اور 2 سال تک میرا کام کریں تو اچھا ہے، ورنہ آپ پر لازم نہیں ہے، جیسا آیت 27 میں ہے، میں ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ آپ کو کسی مشقت میں ڈالوں، اللہ کو منظور ہے تو آگے چل کر آپ مجھے بھلا آدمی پائیں گے۔ شعیب علیہ السلام کی بات کا جو موسیٰ نے جواب دیا وہ آیت 28 میں اس طرح ہے۔ موسیٰ نے کہا، خیر یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے ہو گئی، میں ان دونوں مدتوں میں سے جسے پورا کروں مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہو، ہم یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پر اللہ کارساز ہے۔ مطلب یہ کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے کہ اب یہ اختیار میرا ہے کہ میں 8 سال پورے کروں یا 10 سال، مجھ پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ موسیٰ نے کون سی مدت پوری کی تھی؟ آپ نے فرمایا انہوں نے 10 سال پورے کیے تھے۔ موسیٰ نے ادھر 10 سال پورے کیے، پھر اب انہیں خیال آیا کافی وقت گزر چکا ہے اور حالات بھی بدل چکے ہیں، لہٰذا اب اپنے بھائی بہن اور والدہ سے ملنا چاہیے، میں اب واپس مصر جا سکتا ہوں۔ جب موسیٰ نے مدت پوری کر لی اور اپنے گھر والوں کو لے کر چلے، مطلب یہ کہ 10 سال پورے کر لیے، اپنی بیوی کو لے کر مصر کی طرف روانہ ہوئے، لیکن آپ مصر کا راستہ تو جانتے ہی نہ تھے، کسی سے پوچھنا چاہتے تھے، رات سرد تھی، سردی پورے زوروں پر تھی، ان کے پاس آگ جلانے کے لیے کچھ نہ تھا، انہیں آگ کی تلاش تھی۔ اللہ تعالیٰ سورۃ طٰہٰ آیت 9 تا 10 میں فرماتے ہیں، تجھے موسیٰ کا قصہ بھی معلوم ہے جبکہ اس نے آگ دیکھی، موسیٰ کو دور بہت دور پہاڑ کی چوٹی پر آگ نظر آئی اور انہیں آگ کی شدید ضرورت تھی تاکہ آگ تاپ سکیں اور اس کے ذریعے راستہ تلاش کر سکیں، اور رات بھی سخت سرد اور تاریک تھی، اور یہ سب تدبیر الہی ہے، وہی ذات ہے جس نے رات کو سرد اور تاریک بنایا تھا، اسی نے آگ کی شدید حاجت پیدا کی تھی تاکہ آپ کو نبوت سے سرفراز کیا جا سکے۔ انہوں نے آگ دیکھی تو اپنی بیوی سے کہا، مجھے آگ دکھائی دے رہی ہے، بہت ممکن ہے کہ میں اس کا کوئی انگارہ تمہارے پاس لاؤں یا آگ کے پاس سے راستے کی کوئی اطلاع پاؤں۔ جب موسیٰ علیہ السلام آگ کے قریب پہنچ گئے تو وہاں ایک عجیب ہی نظارہ تھا،
قرآن کریم نے اور بھی کئی منظر بیان فرمائے ہیں، لیکن یہ منظر ان سب سے انوکھا منظر تھا۔ یہ آگ نہیں تھی بلکہ ایک بہت بڑے کانٹے دار درخت کے اندر سے نور نکل رہا تھا، یا یوں کہہ لیں کہ درخت سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ موسیٰ بہت حیران ہوئے، ذرا اور قریب ہوئے تو درخت اور زیادہ منور نظر آیا۔ پھر انتہائی قریب چلے آئے، تب اس درخت میں سے آواز سنائی دی۔ یہ آواز اللہ سبحانہ تعالیٰ اور ایک انسان کے درمیان براہ راست خطاب تھا۔ اس جیسے خطاب کی مثال اور کہیں نہیں ملتی۔ سورۃ طٰہٰ آیت 11 اور 12 میں ہے، جب وہ وہاں پہنچے تو آواز دی گئی، اے موسیٰ، یقیناً میں ہی تیرا پروردگار ہوں، تو اپنے جوتے اتار دے، اس لیے کہ تو پاک میدان میں ہے۔ سورۃ طٰہٰ آیت 13 تا 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور میں نے تجھے منتخب کر لیا ہے، اب جو وحی کی جائے اسے کان لگا کر سن، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بس تو میری ہی عبادت کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ، قیامت یقیناً آنے والی ہے جس کو میں پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں، تاکہ ہر شخص کو بدلہ دیا جائے جو اس نے کوشش کی ہو۔ بس اس کے یقین سے تجھے کوئی ایسا شخص روک نہ دے جو اس پر ایمان نہ رکھتا ہو اور اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہو، ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ قرآن کریم میں یہ مضمون دیگر مقامات پر بھی بیان ہوا ہے۔ سورۃ القصص آیت 30 میں ہے، پس جب وہاں پہنچے تو اس بابرکت زمین کے میدان میں دائیں کنارے کے درخت میں سے آواز دیے گئے کہ اے موسیٰ، یقیناً میں ہی اللہ ہوں، سارے جہانوں کا پروردگار۔ اللہ تعالیٰ نے براہ راست ان سے کلام فرمایا، پھر پوچھا، اے موسیٰ، تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو جانتے تھے، لیکن اپنی قدرت دکھانے کے لیے پوچھا۔ موسیٰ نے جواب دیا، یہ میری لاٹھی ہے، اس پر میں ٹیک لگاتا ہوں اور اس سے میں اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑ لیا کرتا ہوں، اور بھی مجھے اس سے بہت فائدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اسے ہاتھ سے نیچے ڈال دے۔ جو ہی موسیٰ نے لاٹھی نیچے گرائی، وہ سانپ بن کر دوڑنے لگا۔ سورۃ القصص آیت 31 میں یہ ذکر یوں آیا ہے، اور یہ آواز بھی آئی کہ اپنی لاٹھی ڈال دو۔ پھر جب اس کو دیکھا کہ وہ سانپ کی طرح پھنپھنا رہی ہے تو پیٹ پھیر کر واپس ہو گئے، یعنی اس طرح بھاگے کہ پیٹ پھیر کر نہ دیکھا۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے آواز دی، اے موسیٰ، آگے آ، ڈر مت، یقیناً تو ہر طرح امن والا ہے۔ اس طرح سورۃ طٰہٰ آیت 21 میں فرمایا، بے خوف ہو کر پکڑ لے، ہم اسے پہلی سی صورت میں دوبارہ لا دیں گے، یعنی اسے دوبارہ لاٹھی بنا دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام واپس پلٹے، اسے دم سے پکڑا تو وہ پھر لاٹھی بن گئی۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ڈال لے۔ سورۃ القصص آیت 32 میں الفاظ یوں ہیں، اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈال۔ موسیٰ نے ایسے ہی کیا، جب ہاتھ باہر نکالا تو وہ اس طرح چمک رہا تھا جیسے سورج، ان کے ہاتھ سے نور عظیم نکل رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ طٰہٰ آیت 22 میں فرمایا ہے، اور اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ڈال لے تو وہ سفید چمکتا ہوا نکلے گا، لیکن بغیر کسی عیب اور روگ کے۔ یہ دوسرا معجزہ ہے۔ سورۃ القصص آیت 32 میں ہے، اور خوف سے بچنے کے لیے اپنے بازو اپنی طرف ملا لے، یعنی جب تو خوف و خطرہ محسوس کرے، تجھے کوئی دھمکی دے، تو اپنا ہاتھ اپنی طرف ملا لینا، خوف جاتا رہے گا۔ حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ موسیٰ کے اقتداء میں جو شخص بھی گھبراہٹ میں اپنا ہاتھ اپنے دل پر رکھے گا تو خوف جاتا رہے گا، یا کم از کم ہلکا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سورۃ القصص آیت 32 میں فرماتے ہیں، پس یہ دونوں معجزے تیرے لیے تیرے رب کی طرف سے ہیں، فرعون اور اس کی قوم کی طرف، یقیناً وہ سب کے سب بے حکم اور نافرمان لوگ ہیں۔ یہ اس لیے کہ ہم تمہیں اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھانا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ طٰہٰ آیت 24 میں یہ حکم ملتا ہے، اب تو فرعون کی طرف جا، اس نے بڑی سرکشی مچا رکھی ہے۔ موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے ان الفاظ میں عرض کی، موسیٰ نے کہا، اے میرے پروردگار، میرا سینہ میرے لیے کھول دے اور میرے کام کو مجھ پر آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ بھی کھول دے، یعنی میری زبان میں لکنت ہے، جب تک میری زبان کی یہ حالت ہے میں انہیں کس طرح دعوت دوں گا، جیسا کہ سورۃ طٰہٰ آیت 27 اور 28 میں ہے، اور میری زبان کی گرہ بھی کھول دے تاکہ لوگ اچھی طرح میری بات کو سمجھ سکیں۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کے بچپن کے زمانے میں آپ کے سامنے کھجور اور انگارے رکھے گئے تھے، آپ نے انگارہ لے کر منہ میں رکھ لیا جس سے زبان میں لکنت ہو گئی، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میری زبان کی گرہ کھل جائے۔ سورۃ طٰہٰ آیت 29 تا 36 میں ہے، اور میرا وزیر میرے کنبے میں سے کر دے، یعنی میرے بھائی ہارون کو تو اس سے میری کمر کس دے، اور تو اس کو میرا شریک کار کر دے تاکہ ہم کثرت سے تیری تسبیح کریں
اور کثرت سے تجھے یاد کریں، بے شک تو ہمیں خوب دیکھنے بھالنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ تیرے تمام سوالات پورے کر دیے گئے۔ ابن ابی حاتم میں ہے، عائشہ کے بھانجے عروہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عمرے کے لیے جاتے ہوئے کسی عربی کے ہاں مقیم تھیں کہ انہوں نے ایک شخص کو سنا جو پوچھ رہا تھا کہ دنیا میں کس بھائی نے اپنے بھائی کو نفع پہنچایا۔ اس سوال پر تمام لوگ خاموش ہو گئے اور کہا ہمیں اس کا علم نہیں۔ اچانک ایک شخص بولا، اللہ کی قسم مجھے اس کا علم ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ اس شخص کی بات سن کر میں نے دل میں کہا، یہ شخص کتنی بڑی جسارت کر رہا ہے کہ انشاءاللہ کہے بغیر اس نے قسم اٹھا لی۔ پھر لوگوں نے ان سے کہا کہ بتاؤ۔ اس نے کہا، موسیٰ علیہ السلام، جنہوں نے اپنی دعا سے اپنے بھائی کو نبوت دلوائی۔ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں یہ بات سن کر دھنگ رہ گئی اور دل میں کہا کہ واقعی اس سے زیادہ کوئی بھائی اپنے بھائی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے کہ موسیٰ اللہ تعالیٰ کے پاس بڑے آبرو والے ہیں۔ اس طرح موسیٰ کی سفارش سے اللہ تعالیٰ نے ہارون کو نبوت عطا فرما دی۔ اس موقع پر موسیٰ نے جو کہا، سورۃ القصص آیت 33 تا 35 میں ہے، موسیٰ نے کہا، پروردگار، میں نے ان کے ایک آدمی کو قتل کیا تھا، اب مجھے اندیشہ ہے وہ مجھے بھی قتل کر ڈالیں گے، اور میرا بھائی مجھ سے بہت زیادہ صاف زبان والا ہے، تو اسے بھی میرا مددگار بنا کر میرے ساتھ بھیج دے کہ وہ مجھے سچا مانے۔ مجھے تو خوف ہے کہ سب مجھے جھٹلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم تیرے بھائی کے ساتھ تیرا بازو مضبوط کر دیں گے اور تم دونوں کو غلبہ دیں گے، فرعون کے لوگ تم تک پہنچ ہی نہیں سکیں گے۔ ہماری نشانیوں کے سبب تم دونوں اور تمہاری فرما برداری کرنے والے ہی غالب رہیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سفر طے کیا اور فرعون کی طرف چلے آئے۔ اس کے بعد کیا ہوا، مزید جاننے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پارٹ 2 دیکھیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔